سر یہ جو پراکسی وار کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر آج کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں مشرف چودھری صاحب، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے ان پراکسیز کا بھی ذکر کیا اور بھی بات کی، ذرا میں چاہ رہا ہوں وہ سنیں، پھر میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تبصرہ کریں. دکھائیے جی. سوال یہ نا شامی صاحب کہ پراکسیز ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں. آپ دیکھیں کہ بھارت نے پہلگام کا بہانہ بنا کر حملہ کر دیا پاکستان پہ، لیکن پاکستان جس کے پاس ثبوت ہیں اس نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہے سب کچھ. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے پاکستان اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ معصوم شہریوں پہ حملہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بچوں پہ حملے کیے جائیں، اسکولوں کو نشانہ بنایا جائے، مسجدوں کو، مندروں کو، عبادت گاہوں کو، گردواروں کو نشانہ بنایا جائے. اور ابھی تو آپ دیکھیں بھارت جو ہے وہ کوئی ہر اخلاقی حد جو ہے وہ پار کر چکا ہے. ابھی تو جو امرتسر میں جو گردوارہ ہے گولڈن ٹیمپل، اس کے بارے میں ایک بھارتی فوج کے ترجمان جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں کھنہ، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں خطرہ تھا گولڈن ٹیمپل کو، تو ان کے جو گرنتھی صاحب ہیں انہوں نے اجازت دے دی اور ہم نے وہاں گنز اینٹی ایئر کرافٹ گنز وہ نصب کر دی. اور شکریہ بھی ادا کیا کہ جی کہ لائٹیں بند کرنے کے لیے، اور شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے لائٹیں بند کر دیتے تھے دربار صاحب کی، تاکہ ڈرون جو ہے وہ اتر نہ سکیں اور ڈرون حملہ آور نہ ہو سکیں پاکستانی. لیکن پھر جو وہاں کے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے شدت سے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا میں تو ملک سے باہر تھا اور اس دوران جنگ امریکہ میں تھا، کوئی میں ایسی واپس اجازت آیا ہوں اور کوئی کسی شخص نے اس کی اجازت نہیں دی اور ہمارے گردوارے میں کوئی ایسی گن نصب نہیں ہوئی. یہ سب جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے اور لوگوں کو ایک وہم میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہندوستانی فوج جو ہے اس ہی کو اپنا بیان واپس لینا پڑا، جی ہاں، اور یہ تھوک کے چاٹنا پڑا. اب دیکھیں ایسے ماحول میں جب آپ کا ہتھیار جو ہے وہ جھوٹ ہو اور سچ سے آپ کو بیر ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا کی توجہ بھارت اس طرف مبذول ہو چکی ہے. اب جو بھارت کے جو گماشتے ہیں وہ جگہ جگہ وہ اس طریقے سے یہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب کینیڈا میں، امریکہ میں وہ یہی وارداتیں کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں. صحیح. اور ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور پوری سکھ قوم جو ہے وہ متحد ہو کر انڈیا کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے اور مودی حکومت کے ان کارستانیوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کو یقین دلا رہی کہ ہم اس کے حق کی اور سچ کی لڑائی میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب پنجاب جو ہے گویا پنجاب میں ایک قسم کی بغاوت برپا ہے جو بھارتی پنجاب ہے، کیونکہ سکھوں کی وہاں بہت بھاری تعداد رہتی ہے. تو اب یہ ایک مشکل درپیش ہے اور سکھوں کے خلاف اب ان کو جاسوس قرار دے کر پکڑا جا رہا ہے، ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے. کبھی پکڑ رہے ہیں، کبھی یوٹیوبرز کو پکڑ رہے ہیں. مسلمان جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کوئی آواز بلند کرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور اب یہ کہا جائے جاسوس ہیں، یہ پاکستانی فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ISI کے کارندے ہیں، اور ایک پکڑ دکڑ کا بازار گرم ہے. لیکن اس کے باوجود اب وہ جو میڈیا ہے وہ اپنی بے شرمی، گودی میڈیا جو ہے بے شرمی کو اب چھپا نہیں پا رہا. اب آوازیں اٹھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، سر کیسز ہو رہے ہیں اور جواب طلب کیا جا رہا ہے، FIR ہو گئی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جناب کیوں جھوٹ بولا ہے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. کہاں گیا وہ لاہور جس پہ آپ کا قبضہ تھا؟ بالکل. کہاں گیا وہ اسلام آباد؟ کہاں گئے جنرل عاصم منیر جن کو آپ نے پکڑ لیا تھا؟ آپ دیکھیے وہ فیلڈ مارشل بن کے اپنے سینے پر تمغے سجائے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں.